كما صليت اللهم رب هذه الدعوة وبعث محمودا الذي تقتضي وبالإسلام دينا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. صدق الله مولانا العظيم. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کی بلند و بالا ذات کے لیے ہے. درود و سلام اولین و آخرین کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ التحیۃ والسلام کی مبارک ذات پر. جمعہ کے اس مختصر وقت میں جی چاہتا ہے کہ اختصار کے ساتھ کوئی بات عرض کر دوں جو میرے لیے، سننے والوں کے لیے، ہماری دنیا و آخرت کی جس میں بھلائی ہو. جمعے کے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہوتی کہ لمبے لمبے واقعات بیان کیے جائیں، اس کے لیے اور موقع ہوتے ہیں. میں نے جہاں اپنی بات کو پچھلے خطبے میں چھوڑا تھا وہیں سے اس کا آغاز کرتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. بات یہاں چھوڑی تھی کہ بیت المقدس میں سارے انبیاء کو حضور کی اقتداء میں جمع کرنے کا مقصد کیا تھا. آپ نے انبیاء کو 2 رکعت نماز پڑھائی آپ کی اقتداء میں. ایک وجہ تو میں نے پچھلے جمعے میں عرض کر دی تھی کہ یہ اعزاز بخشنا تھا
کہ تم نبیوں کے امام ہو. یہی بات تھی نا کہ تم نبیوں کے سردار ہو، نبیوں کے امام ہو، اور اس منصب کی تاج پوشی آج کے دن ہو رہی ہے، اور اس منصب کی نقاب کشائی قیامت کے دن ہوگی. اس کے لیے میں نے حدیث شفاعت کا ذکر کیا تھا تفصیل کے ساتھ. اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشنے سے پہلے دو اکٹھ کیے، ایک نبیوں کا اور ایک سارے غیر نبیوں کا. ان کی روحوں کو اللہ نے جمع کیا، سارے انسانوں کی روحوں کو. اور ان دونوں چیزوں کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. بنی نوع انسان کو جمع کر کے ان کی روحوں سے اللہ نے ایک خطاب کیا، اور خطاب میں یہ فرمایا کہ اے میرے بننے والے بندو، ان کی روحوں سے کہا، الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں؟ سوال کیا اللہ نے. قالوا بلا، کسی نے بھی انکار نہیں کیا. وہ کل دنیا میں آ کر عیسائی بننے والا تھا، یہودی بننے والا تھا، ہندو بننے والا تھا، یا کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا تھا، سب کی روحوں نے یہ کہا ہے قالوا بلا کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. اسی لیے میں کبھی کبھی یہ جملہ بولتا ہوں کہ توحید اللہ نے انسانوں کی فطرت میں رکھی ہے، تو اس لیے فطرت کی آواز کان لگا کر سنا کرو. اندر سے جو آواز آتی ہے انسان کے، وہ فطرت کی آواز ہے نا. تو فطرت کی آواز انسان کو ایک اللہ کی طرف ضرور لے جاتی ہے. توحید انسانی فطرت میں بڑی گہری ہے، اور شرک گہرا نہیں ہے انسانی فطرت کے اندر. شرک کی مثال تو اس جڑی بوٹی کی ہے جو پانی کے اوپر تیرتی دیکھی ہے آپ نے؟ پانی کے اوپر اس کی اندر جڑ نہیں ہوتی. ہوا کا ایک جھونکا آیا تو ادھر کو، ایک جھونکا آیا تو ادھر کو، اس کی کوئی جڑ نہیں. اس پر مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید میں ایک بڑی اچھی مثال بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مکے کے کافر کتنے پکے مشرک تھے، جن کو اللہ مشرک کہتا ہے نا. مکے کے مشرک، ان کے مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں تھا نا. انہوں نے اپنی دیویاں، دیوتا، پتھر تراش کر گھڑ کر ان کے آستانے بنائے ہوئے تھے. وہاں وہ جاتے اور دعائیں مانگتے، طواف کرتے، نظریں مانتے اور منتیں مانتے. یہ تو سب نے پڑھا سنا ہے نا. وہ فرماتے ہیں کہ دو مثالیں دی ہیں انہوں نے کہ توحید انسانی فطرت کے اندر پختہ کتنی ہے، انسان جہاں بھی چلا جائے، اور شرک اوپرا کتنا، اوپرا اوپر اوپر. دو مثالیں دی. وہ فرماتے ہیں، ایک واقعہ لکھا انہوں نے کہ ایک بت کے پاس ایک شخص گیا جس کا باپ قتل ہوا تھا، جس کا باپ قتل ہوا تھا. وہ اس کے پاس گیا تو اس نے اس سے پوچھا، کیونکہ بتوں کے آستانوں پہ تیر پڑے ہوتے تھے جنہیں فال کے تیر کہتے ہیں. فال قسمت کے تیر ایک ڈبیا میں پڑے ہوتے، ایک پہ لکھا ہوتا لا نہیں، ایک پہ لکھا ہوتا نام جی ہاں. اگر لا کا نکل آئے تو وہ کام نہیں کرنا جو آپ دل میں نیت لے کر گئے، اور اگر نعم لکھا ہوتا اس تیر پر تو وہ کام کرنا ہوتا.
یہ شخص گیا اپنے پیر، اپنے آستانے پر، اپنے دیوتا یا دیوی کے آستانے پر گیا نا، اور وہاں فال کا تیر نکالا اس نے. نیت یہ تھی کہ میں اپنے باپ کا انتقام لوں یا نہ لوں، نیت یہ تھی. تیر قسمت کا نکالا تو اس پہ لکھا تھا نہیں، لکھا تھا نہیں کہ انتقام باپ کا نہیں لینا. یہ عرب تھا، بڑے غصے والے اور غیرت والے تھے، چاہے مشرک تھے. تو وہ وہی کھڑے ہو کر اپنے بت کو گالیاں دینے لگا. کہنے لگا اگر تیرا باپ قتل ہوا ہوتا نا تو پھر میں تو اس سے پوچھتا انتقام لینا ہے کہ نہیں. وہی جوتے اتار کر اس پہ مارنے لگا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ مثال دی ہے انہوں نے کہ شرک تھا لیکن اوپرا اوپرا، اس کی جڑ کوئی نہیں ہوتی. اور بہت ساری مثالیں لکھی ہیں کہ وہ اپنے دیوتاؤں سے ایک آن میں بگڑ جاتے، ایک لمحے میں. کام نہ ہوتا آج بگڑ جاتے ہیں لوگ. جس کے نام پہ نظر نیاز دیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں عقیدت محبت ارادت کا اظہار کرتے ہیں، وہاں سے کام نہ ہو تو مرید بگڑ جاتا ہے. آج بھی بگڑتے ہیں. اچھا، اس کے مقابلے میں دوسری مثال دی انہوں نے. کہتے ہیں کہ جب ابرہ نے مکے پہ حملہ کیا تو سارے مشرک تھے اس وقت. یہ عمل فیل ہے. حضور کی پیدائش کا سال، حضور دنیا پہ تشریف نہیں لائے تو کیسا ماحول تھا سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں نا. تو مکے کے سارے سرداروں نے کیا کیا؟ کوئی سردار لات کے پاس نہیں گیا، کوئی منات کے پاس نہیں گیا، کوئی کسی دیوی دیوتا کے پاس نہیں گیا، بلکہ سب نے آ کر غلاف کعبہ کو پکڑ لیا. ہے نا ایسے ہی؟ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر عبد المطلب کی قیادت میں، جناب عبد المطلب مذہبی رہنما تھے، سیاسی رہنما بھی تھے، مذہبی رہنما بھی تھے. کعبے کے غلاف کو پکڑ کر جناب عبد المطلب کہنے لگے اے اللہ، دنیا میں ہر انسان کا ایک گھر ہوتا ہے اور یہ تیرا گھر ہے. اور ابرا اس کو گرانے آیا ہے. یا اللہ، ہر دنیا کا ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، یہ تیرا گھر ہے، آج تیرے سوا اس کی کوئی حفاظت نہیں کر سکتا. آئے نا توحید کی طرف. یہ انسانی فطرت میں ہے کہ قرآن مجید نے ایک مکالمہ بیان کیا ہے مکے والوں سے. مکے والوں، جب تم مکے میں آ جاتے ہو نا تو پھر تمہاری فکر اور ہو جاتی ہے. جب تم سمندروں کے اندر ہوتے ہو، کشتیوں کے اندر ہوتے ہو اور کشتیوں کی لہریں موجیں چڑھی ہوتی ہیں، تمہاری کشتیاں ہچکولے کھانے لگتی ہیں، تو تم کس کو پکارتے ہو؟ مجھے. وہ آج بھی دیکھ لیں، ہاں، آدمی کا عقیدہ کتنا بھی شرکیہ ہو، کتنا بھی شرکیہ ہو، اللہ کو مانتا ہو، جب کبھی زلزلہ آتا ہے، یہاں آتے ہیں نا زلزلہ آتا ہے، تو کبھی کسی آدمی نے اللہ کے سوا کسی کا نام لیا؟ نہیں لیتا. چاہے وہ کتنا بھی کسی سے منسلک ہو نا، کتنا بھی زلزلہ آ جائے تو یا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، یہی کہتے ہیں نا. یہ فطرت بولتی ہے اندر سے، یہ فطرت بولتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں یہ بات رکھی ہے. اس سے آنکھیں کوئی بند نہ کرے، اس سے آنکھیں کوئی بند نہ کرے. پھر اللہ نے پکارا، ہاں بھائی بتاؤ، جب قحط سالی ہو جاتی ہے تو بارش کے لیے کسے پکارتے ہو؟ جب بادبانی کشتیاں سمندروں میں ہوائیں ان کی مخالف ہو جاتی ہیں، ڈوبنے لگتی ہے، تو کس کو پکارتے ہو؟ یہ سوال ہے میرا تم سے. اللہ کہتا ہے تو تم کہتے ہو کہ ہم اللہ تجھے پکارتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے پھر خشکی میں آ کر تمہیں کیا پڑ جاتا ہے؟ سمندر میں مجھے، میں خدا، اور خشکی میں اور خدا. یہ کیا ہے؟
تو اللہ نے انسانی فطرت سے یہ وعدہ لیا ہے اور یہ وعدہ ہمارے اندر موجود ہے، اور جو اس کو پورا نہیں کرتا اللہ کہتا اوفو بعہدکم اوف بعہدکم، اوفو بعہدی اوف بعہدکم، تم یہ میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارے ساتھ اپنے کیے ہوئے وعدے پورا کرتا۔ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ کہ ہم اللہ سے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر رہے۔ جب اللہ سے عہد وفا کریں گے اللہ بھی اپنا عہد وفا کرے گا۔ آج دنیا میں کتنے انسان ہیں جو اس عہد کو پورا کر رہے ہیں کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، ہم اقرار کر کے آئے تھے۔ آج وہ ایک یہ وعدہ لیا اللہ نے، اور ایک اللہ نے عالم ارواح میں صرف نبیوں کو جمع کیا۔ یہ خصوصی ایک اٹھ تھا، بڑے لوگوں کا اجتماع تھا، جلسہ تھا، اور قرآن مجید کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ لو ترجمہ سنو ذرا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یاد کرو میرے نبیوں وہ وقت جب خدا نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ اے میرے سارے انبیاء آدم، نوح، ابراہیم، یوسف، یونس، شعیب، عیسیٰ، موسیٰ، زکریا، یحییٰ، سنو جب میں تمہیں کتاب دے دوں، نبوت بھی دے دوں، تم دنیا میں چلے جاؤ، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس میرا ایک رسول آ جائے۔ رسول سے مراد کون سا رسول ہے؟ میرے رسول، میرے آقا، میرے نبی سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ آ جائیں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اے میرے نبیوں تم نے بھی میرے محمد پہ ایمان لانا ہے۔ ہائے ہائے کیا شان مصطفی ہے۔ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ایک عام سپاہی کی طرح میرے نبی کی مدد کرنی ہے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اے میرے نبیوں اس کا اقرار کرتے ہو، مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ تمہیں کتاب مل جائے، نبوت مل جائے، اور پھر وہ میرا رسول آ جائے تو تم نے اپنی بات نہیں چلانی، اپنی کتاب نہیں چلانی، اپنا حکم نہیں چلانا، بلکہ میرے نبی پہ ایمان لانا ہے اور اس کی شریعت کے غلبے کے لیے تم نے اس کی مدد کرنی ہے۔ قال اقررتم، اقرار کیا تم نے؟ قالوا اقررنا، جی ہاں ہمارے مولا ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ہم ایسے کریں گے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تم ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ اور اس پر میں خدا بھی گواہ۔ اچھا بھی پھر کیا ہوا؟ اللہ کو مقصود منظور تو تھا نا، حضور کو آخر زمانے میں بھیجنا تھا، کسی نبی کی موجودگی میں نہیں بھیجنا تھا۔ اللہ کے ہاں تو یہی ترتیب پا چکا تھا نا، لیکن اللہ نے چاہا کہ میں نبیوں سے جو وعدہ کیا ہے اس کو بھی پورا کروا دوں، وہ وعدہ بھی پورا کروا دوں، اور یہ میرے نبی کی ابتدا میں نماز پڑھ کر اظہار کر دے کہ اے اللہ اگر یہ ہمارے زمانے میں نہیں بھی آئے، بعد میں بھی آئے، ہم ان کے پیچھے نماز کے لیے ہاتھ باندھ کر اقرار کرتے ہیں، ہم اس پہ ایمان بھی لائے اور اس کی مدد کے لیے بھی حاضر ہیں۔
یہ اس اقرار کی تکمیل کا دن بھی تھا، اس اقرار کی تکمیل کی رات تھی. اور اسی لیے میرے آقا نے ایک دن حضرت عمر کو دیکھا کہ تورات کے کچھ برق لیے بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا عمر یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ تورات کے اوراق ہے. آپ کا چہرہ زرد ہو گیا. آپ نے فرمایا اے عمر یہ تو تورات ہے نا، اگر صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے مجھے چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ جاؤ لَظَلَلْتُمْ مَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو تم ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو جاؤ گے. اس لیے اللہ نے انبیاء کو، جس طرح اللہ کی شان کے لائق تھا، اس کی تعیین میں اور آپ نہیں کر سکتے. اللہ کی شان کے جس طرح لائق تھا، جس طرح نبیوں کی شان کے لائق تھا، اللہ نے اس طرح انہیں وجود عطا کر کے مسجد اقصی میں حضور کی ابتدا میں کھڑا کر دیا. اور پھر سنیے، اس سے پہلے بھی سفر ہے نا تھوڑا سا، اس میں میں نے چنی ہے ایک دو باتیں صرف، ورنہ اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بہت کچھ دکھایا. اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ زمانہ تھا جب مارے پڑ رہی تھی. حضور شیب ابی طالب سے ابھی نکلے 3 سال کے بعد آپ طائف میں چلے گئے، ناکامی ہوئی، مار پڑی، صحابہ کو مارے پڑ رہی ہیں، دکھ اذیتیں، اور صحابہ آ کر شکایتیں کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا بنے گا، کیا بنے گا، اللہ کی مدد کب آئے گی، بڑا عرصہ ہو چکا ہے مارے کھا رہے ہیں، مکے کی تپتی ریتوں پہ لٹائے جا رہے ہیں، اور سمیہ جیسی پاک دامن عورتوں کو شہید کیا جاتا ہے، اور یاسر عمار کے باپ جیسے انسانوں کا قتل عام ہوتا ہے. یا رسول اللہ کب مدد آئے گی، کب مدد آئے گی، کیا بنے گا، دین کا غلبہ کب ہوگا، اللہ کی نصرت کب نظر آئے گی، فرشتے آسمان سے کب اتریں گے، پہاڑ ان کو بیچ میں رکھ کر کب پیسیں گے. یہ صحابہ حضور سے سوال کرتے ہیں، حضور سے سوال کرتے ہیں. قرآن مجید کی آیت اترتی ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وذلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. یہ آیت اتر آئی، اے میرے نبی صحابہ کو بتاؤ کہ کیا جنت میں جانا آسان ہے؟ چو گوئے مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ. اقبال کہتا ہے جب میں یہ غور کرتا ہوں نا کہ میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو پھر میں اپنی ذمہ داریوں کو یاد کر کے میرا جسم کانپنے لگتا ہے. یہ شہادت گاہ الفت ہے، یہ شہادت گاہ الفت ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، کہ اے میرے نبی ان کو کہہ دو کہ جنت میں جانا آسان ہے. تمہارے پاس مثالیں نہیں آئیں پہلے لوگوں کی، انہیں آروں میں رکھ کے چیر دیا گیا اس توحید کے جرم میں، انہیں پھانسیوں کے تختوں پہ لٹکا دیا گیا توحید کے جرم میں، انہیں وطن سے بے وطن کر دیا گیا، دیش سے پردیسی بن گئے اس توحید کے جرم میں. بس انتظار کرو، انجام کار تمہارا ہے، انتظار کرو جنت تمہاری منتظر ہے، انتظار کرو کامیابیاں تمہارے قدم چومے گی، انتظار کرو اسلام کو غلبہ ملنے والا ہے، انتظار کرو کل یہ امیہ، یہ ابو جہل، یہ مغیرہ یہ تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے اور تم ان کے مقدر کے فیصلے کرو گے. ذرا انتظار کرو، کوئی بات نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ گزرے اسی سفر میں، اسی نسبت سے تعلق سے بات کر رہا ہوں، آپ گزرے ایک وادی سے گزرے تو بڑی معطر ہوائیں، بڑی خوشبودار فضائیں، ہر طرف مہک ہی مہک، چمک ہی چمک، روشنی ہی روشنی، ہر طرف ایک جنت نما ماحول، ایک جنت نظیر فضا بنی ہوئی ہے. حتیٰ کہ آپ مجبور ہو گئے، آپ نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ وادی کون سی ہے جہاں خوشبوئیں عطر ہی عطر،
یہ کون سی جگہ ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہاں اطلاع دی حضور کو۔ عرض کی یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی تھی، فرعون کی ایک باندی لونڈی، اس نے موسیٰ پہ ایمان لے آئی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا، اور یہ جرم تھا اس زمانے میں کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ کہنا جرم تھا۔ تو اس جرم کی پاداش میں اس بچی کو، اس خاتون کو، اس باندی کو اس کی سامنے پیش کیا گیا۔ فرعون نے کہا کہ تو کہتی ہے کہ لا الہ الا اللہ؟ اس نے کہا جی کہتی ہوں۔ میرا اور تیرا اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور قائم کیا، آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، میرا ایمان ہے۔ اچھا، بڑی تکڑی ہو کے بات کر رہی ہے تو؟ کہتی ہے میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لا چکی ہوں۔ اس نے کہا میں تم کو اور تیرے بچوں سمیت تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، جب میں اللہ رسول پہ ایمان لے آئی ہوں، اس کی جان ہے، اس کے سپرد کر دی، قتل کر دو، کاٹ دو، جلا دو، راکھ کر دو، اب میں اور میرا اللہ کا معاملہ۔ اور ادھر مکے میں بھی یہی ماحول تھا نا۔ اچھا، اتنی دلیر ہو گئی تو فرعون وقت کے سامنے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ کہا تانبے کی دیگ تپائی جائے، تانبے کی دیگ میں تیل ڈال کر اسے خوب گرم کیا جائے۔ اسے خوب گرم کیا گیا، مجمع اکٹھا کیا گیا، لوگوں کو اکٹھا کیا، اور فرعونی جلاد آ گئے، اس کو اس کے بچوں سمیت اس تپتی ہوئی دیگ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ بڑا کڑا ہوگا نا، بڑی دیگ، اس میں تانبے کی، پھر اس میں تیل گرم کیا گیا، اور اس کو بچوں سمیت لا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا بعد آ جا، رک جا، پیچھے آ جا، یہ لا الہ الا اللہ کا یہ تو نے نیا رواج ڈال دیا ہے، اگر اس سے بعد نہ آئی تیرا ایک بچہ، دوسرا بچہ، تیسرا بچہ تیرے سامنے اٹھا کر اس پگھلتی ہوئے تانبے کے اندر جلا کر راکھ کر دیا جائے گا۔ بعد آ جا، توبہ کر لے، پیچھے آ جا۔ اور ادھر مکے میں بھی اسی جرم میں مارے جا رہے تھے نا لوگ۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے ایک بچے کو اٹھایا، تانبے کی دیگ کے اندر پگھلتے ہوئے، پگھلا دینے والے تیل کے اندر، دیکھتے دیکھتے اس کی ہڈیاں گوشت پوشت چرمر ہو کر وہ گیا۔ اور اس کے بعد اس کے دوسرے بچے کو اٹھایا، اسی طرح باری باری۔ اب ایک بچہ اس کے سینے سے لگا ہوا اس کا دودھ پی رہا تھا۔ پیارے بچے تو ماں کو سب ہوتے ہیں، لیکن جو بچہ ابھی دودھ پی رہا اس کی محبت ہی جدا گانا ہوتی ہے۔ یہ ماں سے پوچھی، اور ماں اس بچے کے لیے، اس بچے کے باپ سے لڑ پڑتی ہے۔ جلادوں نے اس بچے کو جو بھی دودھ پیتا تھا، 2 ماہ کا ہوگا، 3 کا، 1 کا، 4 کا دودھ پیتا تھا، شیر خور بچہ، اس کو ماں کی چھاتی سے چھین کر جب اس دیگ میں ڈالا تو ماں کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا۔ یہ فطری بات تھی، ہونا چاہیے تھا۔ اندھیرا آ گیا تو وہ بچہ مر رہا تھا، اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت عطا کر دی۔ وہ بچہ کیا کہہ رہا؟ ماں جان گھبرانا، گھبرانا، اللہ کے نام پہ، لا الہ الا اللہ کے نام پہ تم بھی میرے پیچھے آ جاؤ، ہم سب کے لیے جنت تیار ہو چکی ہے۔ ہم سب کے لیے جنت تیار ہو چکی ہے۔ یا رسول اللہ، یہ وہ وادی ہے جہاں اس باندی اور اس کے بچوں کی قبریں ہیں، خدا نے اس علاقے کو جنت کے ٹکڑے بنا دیا، جنت کے ٹکڑے بنا دیا ہے۔ اس طرح آپ نے سزائیں بھی دیکھی،
گانا بجانے والے، خونی قاتل، زکات نہ دینے والے، جھوٹی گواہی دینے والے، نافرمان اولاد. اور آپ نے ایک اور آدمی کو دیکھا راستے میں کہ اس کے پاس ایک ڈھیر ہے بہت بڑا لگا ہوا ہے، اور وہ لوگوں کی امانتیں ہیں جو چھین چھین کر ڈھیر بنا رہا ہے، بوجھ کا ڈھیر. لیکن ادھر سے بھی کھینچ رہا ہے، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی امانتیں لے لے کر اس ڈھیر کو بڑا کر رہا ہے. جبریل یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جبریل عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کا وہ بدبخت ہے جس کے ذمے پہلے ہی بڑے حقوق ہیں. اس نے بڑے غصب کیے ہوئے، لوگوں کی امانتیں چھینی ہوئی ہیں، لوگوں کی زمینیں چھینی ہوئی ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ پچھلے کی معافی تلافی کرے، یہ اور ظلم کر کر کے اپنے گناہوں کے ڈھیر کو بڑا کر رہا ہے. اچھا، جب یہ پڑھ رہا تھا نا تو میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی تھی. ہوتا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ، میں کسی کو نامزد نہیں کرتا، ایک آدمی ہوتا ہے بڑا بھائی، باپ فوت ہو جاتا ہے. اب یہ بڑا بھائی کیا کرتا ہے؟ دیہاتوں میں بالعموم ہوتا ہے، شہروں میں بھی ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ باپ کے ترکے میں بھائیوں کو بھی داؤ لگاتا ہے اور بہنوں کے نام تو آنے ہی نہیں دیتا. اب تو ڈیجیٹل ہو گیا نا، پہلے، اس سے پہلے جب نہیں تھا تو آدمی آتا، پٹواری سے ملتا اور بہنوں کے نام ہی بیچ سے نکال دیتا اور بھائیوں کے نام انتقال ہو جاتے. بہنیں بیچاری بے زبان بولتی نہیں تھی. اب تو سسٹم بدل گیا نا، اب تو بہنوں کا نام جب تک نہیں آئے گا باپ کا ورثہ منتقل نہیں ہوتا. اچھا جی، پہلے یہ بھائی ظلم کیا اس نے اولاد کی خاطر، کس سے؟ بھائیوں سے اور بہنوں سے. اب اس کو احساس نہیں ہے کہ میں نے ظلم کیا ہے. چاہیے تو یہ تھا نا کہ اپنے ظلم پر توبہ کرتا، حقداروں کے حقوق واپس کرتا، اللہ سے معافی مانگتا. اب اس نے کیا کیا؟ اب یہ جدا ہو گیا، اب اس کا ایک خاندان بن گیا، اس کی بیٹیاں، بیٹے، اور یہ بہنوں کا، بھائیوں کا حق لے کر یہ آ گیا. اب اس نے کیا کیا؟ تھوڑی دیر گزری، بچے جوان ہوئے، بیٹیاں جوان ہوئی. اب اس نے اپنا ترکہ اپنی زندگی میں بیٹیوں کی بجائے، حصہ دینے کے بجائے اپنے بیٹوں کے نام لگا دیا. میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، 2 آدمیوں کو، جس نے زندگی بھر راتوں کی عبادت کی، دن کی عبادت کی، بچوں کو دین پڑھایا، بچیوں کو دین پڑھایا، ساری زندگی کوئی کام نہیں کیا سوائے مسجد کی خدمت کے. مرنے سے پہلے اس نے اپنی ساری زمین اپنے بچوں کے نام کر دی اپنی زندگی میں. اور یہ مصداق ہے اللہ کے نبی کا. آپ نے فرمایا، آدمی کو تم دعا کرتے رہو خاتمہ بالایمان کی. حضور نے کہا خاتمہ بالایمان کی دعا کرتے رہو. ہوتا ایسے ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر گناہ کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، لیکن موت سے تھوڑی دیر پہلے، یعنی اسے پتہ نہیں ہوتا کہ موت آنے والی ہے، تھوڑی دیر پہلے توبہ کر کے وہ سیدھا ہو جاتا ہے تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک آدمی زندگی بھر عبادتیں کرتا 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 چلا آتا ہے، حتیٰ کہ موت سے پہلے ایک ایسا گناہ کر لیتا ہے کہ اللہ اس کی ساری پچھلی عقارت ضائع کر کے اس کو دوزخ میں ڈال دیتا ہے. تو اس لیے خاتمہ بالایمان کی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر. اور جن کی سزائیں حضور نے دیکھی ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جو بن توبہ کے مر گئے. یاد رکھنا، جو بن توبہ کے مر گئے. مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی سستی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اس کے متعلق آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے منہ میں آگ کے چنگارے ہیں، آگ کے انگارے ہیں، اور جہنم کے کانٹے چر چگ رہے ہیں اونٹوں کی طرح. پوچھا گیا یہ کون؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی امت کے وہ مالدار جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. اچھا، مثال کے طور پر ایک زندگی بھر زکوٰۃ نہیں دیتا تھا،
اس کو مسئلہ سنا، اس نے توبہ کر لی اور آج سے زکات دینا شروع کر دی اور پچھلے کی تلافی معافی میں لگا رہا. اللہ اس کو اپنی رحمت سے ضرور بچائے گا، ہے نا. ایک آدمی زندگی بھر گانا بجاتا رہا، ناچتا رہا، جس کی سزا حضور نے دیکھی، لیکن زندگی کے اواخر میں توبہ کر گیا، وہ بھی اللہ اس کو بچائے گا. تو اس لیے بجائے اس کے کہ ہم اپنے ظلم کے پہاڑ کو بڑا کرتے رہے اور موت کے منہ میں چلے جائیں، اپنے گریبانوں میں ہم جھانکیں. خطا سے خالی کون ہے؟ غلطی سے خالی کون ہے؟ گناہ سے خالی کون ہے؟ سب ہے. کسی نہ کسی درجے پہ کسی نہ کسی حق کو کٹ لگایا ہوا ہم نے. وہ میں ہوں یا آپ ہیں، لگ گیا کچھ نہ کچھ. بجائے اس ڈھیر کو بڑھانے کے، اس کو بڑا کرنے کے، اس ظلم اور نافرمانی کے ڈھیر کو بڑا کرنے کی بجائے اسے چھوٹا کریں، اس کے حجم کو کم کریں، توبہ کریں، واپس آئیں اور آئندہ کے لیے باز آئیں. آ بھی رہا ہو نا کسی کا حق، بغیر چھیننے کے ہاتھ دے کے روک دے، نہیں بھائی یہ میرا حق نہیں ہے، یہ میری امانت نہیں ہے، یہ جس کی امانت ہے اس کے پاس چلی جائے. تو یہاں اللہ کہتا ہے میں بڑا غفور الرحیم ہوں. یہ نہیں کہ موت تک ظلم کا دروازہ کھولے رکھو، جائز ناجائز کرتے رہو اور بہن بھائیوں کے بیٹیوں کے حق کھاتے رہو اور موت اسی طرح مرتے ہوئے کہہ دو اللہ حجاج بن یوسف کی طرح کہ اللہ غفور الرحیم بڑا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ تو میری امت کا سب سے بڑا بے وقوف ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، آج کے جمعے کا یہ پیغام ہے، آج کے خطبے کا، آج کی تقریر کا یہ پیغام ہے کہ خطا سے خالی کوئی انسان نہیں ہے، لیکن واپس آنا خدا کا فضل ہے. واپس آنا خدا کا فضل ہے. واپس آئیں، میں بھی، آپ بھی، سننے والے مخاطبین بھی سب واپس آئیں، اللہ سے توبہ کریں تاکہ کب موت کی آواز آ جائے اور ہم اللہ کے حضور پیش ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.